मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। आयत नंबर 23। हज़रत मरियम को दर्द की तकलीफ़ खजूर के तने के करीब ले आई। क़ालत या लैतनी, यहाँ हज़रत मरियम ने फरमाया हाय काश, मित्तु क़ब्ल हाज़ा, मैं इस वाक़े से पहले मर जाती, व कुन्तु नसियम मनसिया, और मेरा नामो निशान ही मिट जाता, मुझे कोई पहचानता ही नहीं। इस गम का इज़हार हज़रत मरियम ने क्यों किया? उलमा ने इसकी दो वजूहात बयान की हैं कि दो में से कोई एक वजह हो सकती है। यानी इश्काल ये होता है कि ये तो अल्लाह की तरफ से था हज़रत मरियम को, तो जब अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आती है तो उस पर तो सब्र का हुक्म है, ना ये कि इंसान ये कहे कि काश मेरी मौत वाक़ हो जाती। हज़रत मरियम को पता था ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे जिस्म में रूह फूंकी है, जिसकी वजह से अल्लाह की तरफ से ये मुझे खुशखबरी मिल रही है और ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। तो जब अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं तो फिर आम तौर पर ऐसे अल्फाज नामुनासिब समझे जाते हैं कि मैं मर जाता या मेरे साथ यूँ हो जाता। तो इसलिए इश्काल होता है। उलमा ने इसका जवाब दिया है कि या तो हज़रत मरियम को गम की शिद्दत की वजह से वो माजूर थी। बाज़ दफ़ा इंसान को ऐसी तकलीफ़ होती है कि वो मगलूबुल हाल हो जाता है। जैसे खुशी में बाज़ दफ़ा मगलूबुल हाल एक इस्तिलाह है जो तसव्वुफ़ में अक्सर इस्तेमाल होती है, जो टर्म है, और ये तसव्वुफ़ का मैंने ऐसे ही तज़किरा कर दिया। यानी नॉर्मली भी ये इस्तेमाल होती है कि भी मगलूबुल हाल, इंसान पर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसका जहन पूरे तौर पे काम नहीं कर रहा होता है। ऐसे सूरत में उसके ज़बान से अगर कोई अल्फाज निकलें तो शरन वो माजूर है। इसकी मिसाल है हदीस में एक शख्स की सवारी गुम गई थी, उसे जब वो सवारी मिल गई सहरा में तो खुशी में उसने क्या कहा, अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा। तो अख्ता मिन शिद्दतिल फराह, हदीस में आता है खुशी में उस बेचारे को पता ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो खुशी में भी इंसान का जहन बाज़ दफ़ा काम करना छोड़ देता है, बाज़ दफ़ा गम की शिद्दत में भी काम करना छोड़ देता है। तो या तो हज़रत मरियम इस हाल में माजूर थी, उन्होंने गम की शिद्दत में अल्फाज कहे, क्योंकि गम तो आजमाइश तो थी और बहुत बड़ी आजमाइश थी। उनको ये आजमाइश थी कि दीनदार घराना है मेरा, और कैसे उंगलियां उठेंगी मेरे ख़ानदान के ऊपर कि पैगम्बरों की औलाद में अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और पैगम्बरों के घराने में पैदा किया, और इस कम उम्री में तुमने कैसे बदकारी कर ली। क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा सबूत होता है ना बदकारी का। गवाह जब इल्ज़ाम लगाते हैं उन गवाह के सच्चे झूठे होने का इम्कान होता है, लेकिन औरत के बच्चा पैदा हो जाए इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। तो ज़ाहिर है गम की शिद्दत में हज़रत मरियम ने यह कहा और वो उस सूरत में मगलूब थी। दूसरी मगलूबुल हाल थी जिसमें इंसान माजूर कहलाता है और उसको कोई खता गुनाह नहीं मिलता ऐसे अल्फाज पे। दूसरा इससे ज़्यादा बेहतर जवाब ये है कि हज़रत मरियम को ये खौफ था कि अल्लाह ने मुझे आजमाइश में तो डाला है, लेकिन अल्लाह ने ये वादा तो नहीं किया ना कि मरियम तुम इस आजमाइश में पूरी उतरोगी। बाज़ दफ़ा अल्लाह अपने बंदों को बता के आजमाइश में डाल देता है, लेकिन आजमाइश में तो कामयाब होने का भी चांस होता है और नाकाम होने का भी चांस होता है। अगर आप कामयाब हो गए तो बड़ी कामयाबी आपके लिए, नाकाम हो गए तो फिर बड़ी नाकामी। तो हज़रत मरियम को इस बात का खौफ था कि अल्लाह ने जिस आजमाइश में मुझे डाला है तो इसमें मुझे सब्र करना है, और मुझे अपने हालात से लगता है कि मैं शायद सब्र ना कर पाऊँ, तो ये चीज़ अल्लाह की और नाराज़गी का ज़रिया बन जाएगी। क्योंकि पूरी कौम जमा होकर, ख़ुद मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव भाई बहन क्या सोचेंगे और बनी इसराइल क्या सोचेंगे, तो पता नहीं इस मौके पे मुझसे सब्र हो पाए या ना हो पाए। बाज़ दफ़ा बेसब्री में इंसान अल्लाह से शिकायतें शुरू कर देता है कि अल्लाह तूने मुझे कैसी आजमाइश में डाल दिया। तो इसलिए हज़रत मरियम को ये तमन्ना हुई कि काश मैं इस वाक़े से पहले दुनिया से चली जाती ताकि अल्लाह मुझे इस आजमाइश में डालता ही नहीं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे खौफ का गलबा था ना, तो बाज़ दफ़ा फरमाया करते थे काश मैं घास का तिनका होता, मैं पैदा ही ना होता ताकि आजमाइश ना होती मेरी। हालांकि आप तो आजमाइशों में कामयाब थे, लेकिन नेक लोगों पे खौफ का गलबा होता है कि भाई पता नहीं मैं उस आजमाइश में पूरा उतरूंगा या नहीं उतरूंगा। तो हज़रत अबू बकर ये तमन्ना किया करते थे। ऐसी ही रिवायात हज़रत उमर से भी मनक़ूल हैं। इतना ज़्यादा आप पे खौफ का गलबा था कि जब आपकी शहादत का वक्त आया हज़रत उमर की, तो आपको ये खौफ था कि पता नहीं मेरी बख्शिश भी होगी कि नहीं होगी। तो लोगों ने फिर क्या किया, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और दीगर असहाब ने आपकी नेकियां गिनवाना शुरू की कि भाई आपको तो अल्लाह ने इतना नवाजा है, इतने इतने काम किए, आपकी वजह से इस्लाम मजबूत हुआ,
تو جب اتنی ساری نیکیاں بتائیں تو حضرت عمر کو کچھ تسلی ہوئی. تو اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ اگر ان نیکیوں کی وجہ سے میری صرف بخشش بھی ہو جائے تو مجھے قبول ہے. تو نیک لوگ جو ہے تو نا بعض دفعہ ان پہ خوف کا بہت غلبہ ہوتا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے خلاف منقول ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم پیدا ہی نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کی معرفت کا کیسے پتہ چلتا. تو ان پہ کیا تھا کہ اللہ کی محبت کا غلبہ تھا. تو یہ اہل اللہ پہ مختلف حالات آتے ہیں تو غلبے میں بعض کے زبان سے امیدوں کے الفاظ نکلتے ہیں, ان پہ اللہ کی محبت اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوتا ہے. بعض کے زبان سے خوف کے حالات نکلتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے گویا مایوسی والے ہیں, حالانکہ وہ مایوسی نہیں ہوتی, وہ اللہ کا خوف کا غلبہ ہوتا ہے ان کے اوپر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یعنی ہمارا پیدا ہونا بہتر ہے, کیونکہ ہم پیدا ہوئے, اللہ نے ہمیں زندگی دی تو رب کو ہم نے پہچانا, یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں رب کی پہچان ہو گئی, ایسے محبوب سے ہمارا تعلق ہو گیا. تو اہل اللہ کے بھی حالات آپ کو, صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور جتنے بزرگان دین آج بھی ان کے بھی حالات آپ کو مختلف لگیں گے. کسی پہ خوف کا غلبہ ہوا اور کسی پہ اللہ کی رحمت اور محبت کا غلبہ ہوا. تو یہ دونوں مقام محمود ہیں, یہ دونوں صفت شریعت میں پسندیدہ ہیں. تو حضرت مریم پہ خوف کا غلبہ ہوا کہ میں اس آزمائش میں شاید صبر نہ کر پاؤں, تو اس سے تو بہتر تھا کہ میں پیدا نہ ہوتی اور اللہ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالتا, تاکہ مجھے جو ہے میری آزمائش نہ ہوتی. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کو صبر کی توفیق دی اور اس آزمائش میں کامیاب کیا. علماء نے یہ نقطے کی بات لکھی ہے کہ جب آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور انسان تھوڑے سے صبر کی بھی کوشش کرے نا, تو بڑے بڑے صبر کی اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے اس کو. لیکن جب آزمائشیں اپنی حماقتوں کی وجہ سے آتی ہیں تو اکثر صبر کی توفیق ملتی نہیں ہے. جو اہل اللہ کے حالات ہیں نا, ان سے علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جن پر آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئیں اکثر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ آزمائشیں آپ کو آپ کی حماقتوں کی وجہ سے فیس کرنی پڑتی ہیں, ان آزمائشوں میں عموماً صبر کی توفیق نہیں ملتی. تو اس وجہ سے حضرت مریم نے الفاظ کہے جس سے ان کے غم کی شدت کا پتہ چلتا ہے. قرآن کہتا ہے فناداہا من تحتہا, جب حضرت مریم کا یہ غم اللہ نے دیکھا تو اب اللہ صبر کی توفیق دینے لگا, اور اس کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کیے. وہ اسباب کیا تھے کہ جبریل کو حکم دیا, جبریل نے نشیبی جگہ سے مریم کو پکارا, اللہ تحزنی, اے مریم غم مت کر, قد جعل ربکی تحتکی سریا, تیرے رب نے تیرے نیچے یعنی نشیبی جگہ پہ ایک نہر پیدا کر دی ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے اس وقت پانی کا چشمہ جاری کر دیا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, اور تو اس کھجور کے تنے کو حرکت دے, یعنی شاخوں کو اور تنے کو حرکت دے. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ, یہ کھجور تجھ پر گرائے گی, رُطَبًا, تر کھجوریں, تازہ کھجوریں, جنیاں اور سلیکٹڈ اچھی. عام طور پہ جب درخت کو ہلایا جاتا ہے تو جو سڑے ہوئے پھل ہیں وہ گر جاتے ہیں. اکثر باغوں میں مشہور ہے کہ بھئی گرا ہوا پھل مت کھاؤ, کیونکہ درخت سے جو پھل گر جاتا ہے وہ وہی اکثر ہوتا ہے جس کی شاخ بالکل گل جاتی ہے اور درخت بھی گل جاتا ہے. لیکن اللہ نے حضرت مریم کی کرامت کے طور پر درخت کو حکم دیا کہ جب مریم اس ٹہنی کو ہلائیں گی تو جو جنی یا سلیکٹڈ کھجوریں ہوں گی, جو توڑ کے کھائی جانے والی کھجوریں ہوں گی, درخت نے ان کھجوروں کو زمین پر گرانا ہے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا, پس کھا تو اور پی اس پانی کو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر. فطرت کا دور تھا, آج دیکھیں کیا یعنی کن غذاؤں کی طرف لوگ چلے گئے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسا انتظام کیا, کیسے اسباب پیدا کیے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. جو بغیر سبب کے, بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے, وہ حضرت مریم کو بغیر کھجور اور بغیر چشمہ پیدا کیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں دے سکتا. لیکن اللہ کی عادت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. کبھی کبھار ایسے معجزے اور کرامت کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن نارملی دنیا انہی سائنٹیفک اصولوں پہ چلتی ہے جن اصولوں کے بندھن میں اللہ نے اس کائنات کو باندھ دیا ہے. تو حضرت مریم کے لیے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے انتظام کر رہے ہیں تاکہ ان کو حمل کی پیدائش کی تکلیف بھی کم سے کم ہو اور جس کرب و اذیت میں وہ مبتلا ہیں اس سے نکل آئیں. تو اس کے لیے انتظام کیا تازہ چشمے کا پانی اور تازہ کھجوریں,
علماء نے اطباء نے اس آیت سے بھی استدلال کیا اور باقاعدہ ریسرچ بھی کی ہے کہ حاملہ عورت کے لیے جو کھجور کا استعمال ہے وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور اس سے کھجور کی بھی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی پیدا کر سکتے تھے، دودھ پیدا کر سکتے تھے، وہاں پہ گوشت پیدا کر سکتے تھے، بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کے لیے کھجوروں کا انتظام کیا وہاں پہ۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیت الذی لیس فیہ تمر فاہلها جائع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ گھر جس میں کھجور نہیں ہے اس کے گھر والے بھوکے ہیں۔ کیا مطلب؟ گویا ان کے گھر میں خوراک کا انتظام ہی نہیں ہے، سب کچھ ہو کے بھی گویا وہ بھوکے ہیں۔ تو اس لیے مسلم سوسائٹی میں ہمیشہ سے کھجور کا بہت استعمال رہا ہے، عرب تو بہت استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہے، تو کھجور کا استعمال اپنی خوراک میں بڑھانا چاہیے، لیکن دوسری چیزوں کو کم کر کے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری چیزیں بھی بے تحاشا کھا رہے ہیں تو اس میں ایک اور کھجور بھی ایڈ کر کے، تو نقصان ہوگا اس سے۔ تو ٹھنڈا پانی پی اور کھجور کھا۔ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کھجور کے اوپر پانی نہیں پینا چاہیے، کھانے کے اوپر بھی پانی نہیں پینا چاہیے، تو ہو سکتا ہے یہ تحقیق صحیح ہو، ہمیں تو اس کا نہیں پتہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور کے بعد پانی پینا بھی ثابت ہے، اور قرآن میں تو صاف ہے، مریم کو اللہ نے حکم دیا کلی، کھجوریں کھا، وشربی، اور پانی پی۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کھجور کے بعد پانی پینا کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ شدید بھوک کی حالت میں ہے۔ ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو چیز ملتی ہے وہ یہ کہ آپ نے شدید بھوک میں کھجور کھائی اور اس کے اوپر پانی پیا۔ نارملی جو اطباء یا ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کھاتے بہت زیادہ ہیں، شدید بھوک کے بغیر کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کھانا اور پانی ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی ہوتا تو پھر ایک حصہ پانی کے لیے رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو لیکن یہ کہ یہاں وہ کھانا مراد ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ سنت کھانا کیا؟ انتہائی شدید بھوک، اور اس انتہائی شدید بھوک میں بھی تھوڑا کھایا جائے، تو اس کو سنت کھانا کہتے ہیں۔ تو پھر آپ اگر پانی پی بھی لیں گے اس سے کوئی نقصان نہیں، بلکہ عین ممکن ہے ہو سکتا ہے کوئی فائدے ہوں اس کے۔ تو اللہ نے حکم دیا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، تو کھا اور یہاں سے پانی پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ یہ ٹھنڈی آنکھیں بچے سے بھی ہو سکتی ہیں اور کھجور پانی سے بھی ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا اور خوبصورت بچہ ہوگا، تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوں گی۔ رہا یعنی اس تکلیف کا تو اللہ نے یہ انتظام کر دیا ہے آپ کے لیے، نہ کوئی ہاسپٹل ہے، نہ کوئی ڈرپوں کا انتظام ہے، نہ کوئی آپریشن ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے بچے کی پیدائش کا عمل ایک نیچرل پروسیس ہے، جس کو آج ہم نے ایک عذاب جان بنا لیا ہے اور ایک بزنس اور کاروباری دھندا بنا لیا ہے۔ تو یہ نیچرل ہے، اس کو نیچرل ہی رہنے دینا چاہیے۔